بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ مراد صاحب رہتے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت سی جگہوں پر رہتے ہیں، نواب شاہ، حیدرآباد اور کراچی میں ان کی شاندار کوٹھیاں ہیں۔ ان کی اصل زرعی زمین تو نواب شاہ کے قریب ہے، یہ کچے کی زمین تو انہوں نے یوں ہی فالتو فنڈ میں دبا رکھی ہے۔ یہاں تو وہ 2-4 سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی آتے ہیں، زیادہ انتظام ان کے آدمی ہی چلاتے ہیں۔ ان کا ایک خاص آدمی ہے دلبر خان، بس وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر رازدہ رنا سے انداز میں بولا، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ ڈاکو بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ ویسے ڈاکو تو وڈیرا سائیں مراد خان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں اور اپنی سب وارداتوں میں سے ان کو حصہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم تو وڈیرا سائیں ہی کے آدمی ہیں اور بہت غریب ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی ڈاکو ہم کو بھی تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ ہو وہ لے جاتے ہیں۔ ہم دلبر خان کی بھی منت کرتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم نے وڈیرا سائیں مراد خان کو بھی پیغام بھیجا، انہوں نے آج تک ڈاکوؤں کو روکا نہیں۔ چلو وہ باقی دنیا میں تو دل چاہے کرتے پھریں، لیکن کم سے کم ہم غریبوں کو تو بخش دیں۔ وڈیرا سائیں مراد اپنی رعایا کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، سائیں مراد چاہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈاکوؤں سے ڈرے سہمے اور مالی طور پر بالکل کمزور رہیں، تاکہ ہمیشہ ان کے ہاری بنے ہاتھ جوڑتے رہیں اور کبھی بغاوت کا نہ سوچیں۔ شاید ان کا خیال ہو کہ ان لوگوں پر ذرا خوشحالی آئے گی تو یہ پردے نکالنے لگیں گے، رسی توڑا کر بھاگنے کی سوچنے لگیں گے۔ یہ تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ شاید وہ ایسا سوچتے ہوں۔ ہاتھو نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ یہ سیدھے سادے اور ان پڑھ سے لوگ عقل و شعور اور آگہی سے بھی محروم نہیں ہوتے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ وہ بیچارے اپنی مصلحت، خوف یا کسی اور وجہ سے زبان بند رکھتے ہیں، یا انہیں بات کہنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ باتیں ہم دونوں ایک دوسرے کی سہولت کے لیے گڈ مڈ قسم کی زبان میں کر رہے تھے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ آسان الفاظ اور آسان اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہاتھو اس لہجے میں اردو بولنے پر قادر نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دوسرے کردار جو مجھے اس علاقے میں ملے اس طرح بولتے تھے، لیکن ان کا مفہوم کم و بیش یہی تھا جو میں بیان کرتا جا رہا ہوں یا آئندہ کروں گا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ہاتھو بولا، لیکن وڈیروں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جب آدمی حد سے زیادہ مجبور ہوتا ہے تب بھی رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے؟ آٹے کو بھی چکی میں حد سے زیادہ پیستے رہو تو وہ جل جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ انسانوں کو بھی ایک حد تک پیسنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کی سمجھ یا تجربے میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی ہوگی، یا انہیں یقین ہوگا کہ آپ لوگ کہیں جا ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں، آپ کی جڑیں یہیں ہیں اور یہیں رہیں گی، اس لیے بے فکری سے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ مزاج بھی بن جاتا ہے۔ انسانوں کو بالکل مجبور اور محتاج کر کے ان پر حکومت کرنے میں ایک لذت ہے جو ایک بار منہ کو لگ جائے تو چھوٹتی نہیں۔ اس دوران گاڑی ایک کچے گھر کے سامنے جا رکی تھی، جس کی چھت سرکنڈوں کی تھی اور اس پر توڑی والی مٹی کی بہت موٹی تہ تھوپی گئی تھی۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے ہاتھو رازدارانہ سے انداز میں بولا، بھائی میں تم سے سچی سچی بات کروں گا، تم مجھے مصیبت زدہ اور اچھے آدمی لگے۔ میں تمہیں باتوں باتوں میں یہاں تک لے تو آیا، لیکن ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، ویسے ہی تمہاری کوئی زیادہ مدد نہیں کر سکتا، دوسرے حالات بہت خراب ہیں۔ ہمیں بڑی سختی سے ہدایت ملی ہوئی ہے کہ اجنبیوں کے بارے میں بہت احتیاط کریں، کسی اجنبی کو گھر میں پناہ نہ دیں۔ کوئی بات نہیں بھائی ہاتھو، میں نے جلدی سے کہا، تم نے میری جتنی مدد کی اتنی ہی بہت ہے، میں تمہارے ہاں پناہ نہیں لوں گا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور میں اس وقت گویا اللہ کی زمین ہی دیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں آگے چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ذرا
شرمندگی سے بولا، حالات کتنے ہی خراب سہی لیکن ہم غریب لوگ دروازے پر آئے مہمان کو دھکا نہیں دے سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم بڑی خوشی سے آج رات میرے گھر میں ٹھہرو، لیکن صبح سورج نکلنے سے پہلے رخصت ہو جانا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میرے ہاں ٹھہرے تھے۔ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، تم نے میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ میں گاڑی سے اترنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں اس وقت کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی دروازہ کھلا نہیں ملے گا، کوئی تمہاری دستک سن کر بھی دروازہ نہیں کھولے گا۔ گلیاں سنسان ہیں، ان میں آوارہ کتے تمہیں گھیر لیں گے اور ان کا شور سن کر ہو سکتا ہے دلبر یا اس کے آدمی تمہیں کوئی مشکوک شخص سمجھ کر پکڑ لیں۔ میرے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور اپنے موسن کا ہاتھ تو انسان جھٹک بھی نہیں سکتا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، رات کو تو تمہیں میرے پاس ہی ٹھہرنا پڑے گا، صبح جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آخر کار مجھے رکنا ہی پڑا۔ ہاتھو نے کئی بار دروازے پر دستک دی، تب اندر سے ایک خوف زدہ سی نسوانی آواز سنائی دی، کیر آہے، کون ہے؟ ماں آیا ہاتھو۔ میں ہوں ہاتھو، ایک منٹ ٹھہرو۔ دروازہ کھلا تو پرانی اور بسیدہ سی اجرک میں لپٹی ایک سانولی سی عورت لالٹن اٹھائے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ 13-14 سال کا ایک لڑکا اس کے پاس کھڑا آنکھیں مل رہا تھا۔ ہاتھوں نے باری باری عورت اور لڑکے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت کو بتایا، مومل ہی اساں جو مہمان آہے، صبح نکری ویندو۔ مومل یہ ہمارا مہمان ہے، صبح رخصت ہو جائے گا، ادا بلی کرے آیا۔ عورت نے سر جھکا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے اسے سلام کیا، بچے کو پیار کیا، اور اس لمحے مجھے اپنی تہی دامنی کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ میں ابھی تک کم از کم اس احساس سے افسردہ نہیں ہوا تھا کہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، لیکن اس لمحے میں نے اپنے آپ کو بے حد افسردہ، شرمندہ، بلکہ اریاں سا محسوس کیا۔ میرا دل چاہا کاش اس وقت میری ہاتھ میں کوئی حقیر سا ہی تحفہ ہوتا جو میں اس سیدھی سادی مگر بہت بڑا دل رکھنے والی عورت کی خدمت میں پیش کر سکتا، جو اپنی تمام تر غربت اور حالات کی تمام تر خرابی کے باوجود لفظ مہمان سن کر پیشانی پر شکنیں ڈالنے کے بجائے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کاش میں اس کے بچے کے ہاتھوں پر کچھ رکھ سکتا، جو نہایت پرانے اور بوسیدہ لباس میں تھا مگر اپنے چہرے پر نہایت ہی معصوم اور من موہنی سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ روپیہ واقعی روپے کو کھینچتا ہے اور غریب کے نصیب واقعی غریبانہ ہوتے ہیں۔ امیروں کے گھر مہمان آتے ہیں تو تحفوں سے لدے پھندے آتے ہیں، غریب کے گھر مہمان بھی خالی ہاتھ آتے ہیں۔ ویسے میں کروڑ پتی، سیٹھ، صنعت کار، بزنس مین اور نہ جانے کیا کچھ کہلاتا تھا، لیکن آج حالات نے کچھ ایسا گھیرا ہوا تھا کہ ایک غریب کے گھر آنے کا اتفاق بھی ہوا تھا تو ہاتھ خالی تھے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ ہاتھو مجھے ایک کوٹھڑی میں لے گیا جس میں چھوٹی سی ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر پرانی سی رلی بچھی تھی۔ کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے رنگا رنگ بیکار ٹکڑوں کو جوڑ کر گھر کی عورتیں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر یہ گدا سا بناتی تھیں۔ کلچر کے تاجر ان کو بیچ کر خوب کماتے تھے، مہینوں محنت کرنے والی عورتوں کو 50 روپے بھی نہیں پہنچتے تھے۔ یہی معاملہ سندھی ٹوپیوں کا تھا جن میں شیشے جڑے ہوتے تھے۔ ایک عورت ہفتوں کی محنت اور دیدہ ریزی سے خوبصورت اور باکمال کڑھائی کے درمیان شیشے جڑ کر ایک ٹوپی تیار کرتی تھی جس کا اسے معمولی سا معاوضہ ملتا ہے، حالانکہ بازار میں وہ ٹوپی اچھی قیمت میں بکتی ہے۔ یہ اور قسم کی کچھ باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھیں، کچھ ان علاقوں میں بھٹکنے کے دوران معلوم ہوئیں۔ تم ذرا آرام کرو لیکن سونا مت، میں ابھی آتا ہوں، اس نے کہا اور مجھے کوٹھڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا لیکن چارپائی خاصی چھوٹی تھی، میری ٹانگیں پائنتی سے آگے جا رہی تھیں۔ کوٹھڑی میں ایک طرف چٹائی بھی بچھی ہوئی تھی، میں نے رلی چارپائی سے اتار کر چٹائی پر بچھا لی۔ یوں ایک آرام دہ بستر تیار کر کے میں اس پر دراز ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھو کیوں مجھے جاگتے رہنے کی ہدایت کر گیا تھا۔ اندازہ اس وقت ہوا جب وہ ایک ڈلیا میں تازہ 2 گرم گرم روٹیاں اور ایک کٹوری میں تھوڑا سا مکھن اور تھوڑی سی چٹنی لیے کوٹھڑی میں آیا۔ اس کا بیٹا پانی سے بھرا ایلومینیم کا گلاس اٹھائے پیچھے تھا۔
ممنونیت اور شرمندگی سے میری حالت عجیب ہو گئی۔ میرے تمام ممنونیت برے الفاظ کو ان سنا کرتے ہوئے ہاتھو نے کہا، راستے میں تمہیں جو 2 روٹیاں کھانے کو دی تھیں، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ان سے تمہارا کچھ بھلا نہیں ہوا، اس لیے میں نے مومل سے کہا کہ کچھ اور بندوبست کرے۔ اس باغوان نے بندوبست کیا ہے، گھر میں اس وقت بس یہی کچھ تھا۔ مومل نے جس کی یہ روٹیاں پکا دیں، یہ ذرا سا مکھن اور ذرا سی چٹنی۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ تمہاری کچھ خاطر تواضع کریں، لیکن انتظام نہیں کر سکتے، ہم کو غریب اور مجبور سمجھ کر معاف کر دینا۔ اس کی باتیں سن کر میرے حلق میں آنسوؤں کا غبار سا پھیل گیا۔ میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے، میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دور میں جہاں ذرا سی بات پر بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، وہاں یہ لوگ بھی باقی تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر دل کو حوصلہ ملنے لگتا تھا کہ دنیا جس المناک انجام کی مستحق نظر آتی ہے، ان وجوہات کی وجہ سے کچھ عرصہ اور اس انجام سے بچی رہے۔ اس کے اصرار پر میں نے وہ کھانا بھی کھا لیا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لذیذ ترین کھانوں میں سے ایک کھانا تھا، یا یوں کہ یہ کھانے کی دوسری قسط تھی۔ اس دوسری قسط کے بعد میں واقعی شکم سیر ہو گیا اور ٹانگیں پسار کر سو گیا۔ لاشعور میں چونکہ یہ احساس موجود تھا کہ مجھے صبح منہ اندھیرے اس گھر سے نکلنا تھا، شاید اسی لیے مرغے کی پہلی بانگ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں اپنے آپ کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ روز کے واقعات کی تھکن اور درماندگی نے جلد ہی میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی میرا میزبان کوٹھری میں داخل ہوا اور مجھے پہلے سے بیدار بلکہ جانے کے لیے تیار دیکھ کر کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور خجالت آمیز لہجے میں بولا، ہرگز تمہیں جانے کے لیے نہ کہتا، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ ایک اجنبی کے لیے ہماری کیٹی میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا۔ اگر تم باندھ کے ساتھ اور آگے سفر کرو گے تو 2.5-3 میل کے سفر کے بعد ایک دوسری کیٹی آئے گی، اس کا نام کیٹی خدا بخش ہے۔ وہاں کا ماحول ذرا مختلف ہے، اگر تمہیں کچھ دن گزارنا بھی پڑے تو وہاں گزارنا، وہاں شاید تمہیں کچھ کام بھی مل جائے۔ جیسے ہی تمہاری مجبوری ختم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے آ جائیں، فوراً اپنے علاقے کی طرف واپس چلے جانا، سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ گیا، میں نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ میں اب چلتا ہوں۔ میرے ساتھ باہر آنے سے پہلے اس نے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر غالباً باسکٹ کی جیب سے 1 روپے کے 2 مڑے تڑے نوٹ نکال کر شرمندہ سے انداز میں میری جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے گھر میں اس وقت کل یہی پیسے ہیں، آج منشی میرا حساب کرے گا تو تھوڑے سے پیسے ملیں گے، تبھی گھر میں بھی سودا سلف آئے گا۔ میں نے اس کی کلائی تھام کر اسے وہ روپے اپنی جیب میں ڈالنے سے روک دیا۔ میں کبھی ان 2 مڑے توڑے نوٹوں کی طرف اور کبھی ہاتھو کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے یہ 2 روپے کسی سیٹھ یا صنعت کار کے 2 لاکھ روپوں سے زیادہ قیمتی تھے۔ یہ روپے تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے ہاتھو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ویسے دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں چلتا، لیکن میں تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ شاید انسان پیسے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان پیسے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، انسانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ معلوم نہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ سادگی اور تذبذب سے بولا، لیکن یہ پیسے تو تم کو ہر حال میں رکھنے پڑیں گے۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ کوئی مصیبت زدہ اور خالی ہاتھوں والا مسافر میرے گھر سے خالی ہاتھ ہی چلا جائے۔ اس وقت میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، مجھے معلوم ہے 2 روپے کی آج کل کے زمانے میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن تم ان پیسوں کو نہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کی محبت کو دیکھنا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے حلق میں پھیلتے غبار کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو تم کہہ رہے ہو میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی وہ سوچ رہا تھا۔ جب تم جیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو زندگی اچھی لگنے لگتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے ان 2 روپوں کو خرچ نہ کروں، نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھوں۔ میں نے دونوں نوٹ اس سے لے کر جیب میں رکھ لیے۔ وہ مجھے رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ پہلے اس نے دروازہ کھول کر باہر ادھر ادھر جھانکا، مگر یوں مجھے رخصت کیا جیسے میں دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ تھا جسے اس نے عذرائے ہمدردی دوسروں سے چھپ کر پناہ دے رکھی تھی۔
اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی صبح کا اجالا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا، میں نے گلی میں تیز تیز چلنا شروع کر دیا، لیکن گلی کے موڑ پر پہنچ کر میرے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں تھا، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ دوسری گلی میں 2 آوارہ کتوں نے میرا استقبال کیا۔ پہلے انہوں نے متجسس سی نظروں سے میرا سراپا جائزہ لیا، پھر باہمی اتفاق رائے سے وہ غالباً اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں بھونکنا چاہیے۔ وہ نکاحت زدہ سے انداز میں بھونکنے لگے، لیکن جب میں اس گلی سے گزرتا چلا گیا تو انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اچانک ہی گاؤں سے باہر پایا، لیکن گاؤں سے ذرا ہٹ کر کھلے میدان میں ایک بہت بڑا چھپر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک خاصا بڑا چھپر ریستوران تھا، جیسے عموماً گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، لیکن اس چھپر ریستوران کے گرد چار دیواری نہیں تھی، البتہ اس کے عقب میں بہت سی کچھ اینٹیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ ایک طرف چکنی مٹی کا ڈھیر بھی نظر آ رہا تھا۔ ان چیزوں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت دن سے وہاں پڑی تھیں، لیکن ان کے استعمال ہونے اور تعمیر شروع ہونے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ ریستوران کے سامنے کئی بڑی بڑی پرانی سی چارپائیاں اور بہت سی بینچیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ابھی ان پر کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ چارپائیوں کے نیچے صرف 2-3 سست الوجود سے کتے گردنیں جھکائے غالباً دنیا کی بے ثباتی پر غور کر رہے تھے۔ چھپر کے نیچے بھی چند بینچیں پڑی تھیں، وہ زیادہ صاف ستھری تھیں اور ان کے سامنے موٹے موٹے چوبی تختوں کی میزیں بھی موجود تھیں۔ جس طرف مٹی کے کاؤنٹر کی سی صورت میں چولہے اور انگیٹھیاں بنی ہوئی تھیں، اس طرف ایک شخص کھڑا کچھ برتن اور دوسرا سامان سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لباس کچھ صاف ستھرا تھا اور سر پر پگڑی بھی ذرا معززانہ سی تھی۔ ایک شخص کہیں دور سے ایک ڈنڈے میں 2 کنستر باندھے کندھوں پر لٹکائے پانی بھر کر لا رہا تھا۔ وہ غالباً مالک کے معاون اور بہرے وغیرہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا تھا۔ میں کچھ دیر گلی کے کونے پر ہی کھڑا ان کا جائزہ لیتا رہا۔ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک ایک چولہے میں آگ روشن کرنے لگا، بہرا پانی لا کر ایک طرف رکھے ہوئے لمبوترے ڈرام نما مٹکوں میں ڈالنے لگا۔ میں نے چند لمحے صورتحال پر غور کیا اور آخر کار فیصلہ کیا کہ اس چھپر ریستوران میں قسمت آزمائی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ حالانکہ گزشتہ رات میں نے ڈٹ کر کھانا کھا لیا تھا، لیکن اس وقت پھر اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ چائے یا کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ کافی کی موجودگی کا تو ظاہر ہے یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی بھی قسم کی چائے ہی میسر آ جاتی تو غنیمت تھا۔ یہ تجربہ مجھے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ غربت میں بھوک زیادہ لگتی ہے۔ دولت مندی کے دور میں عموماً ڈائٹنگ کرنے کو جی چاہتا ہے اور غربت میں دل چاہتا ہے جو سامنے آئے کھا جاؤ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ غربت میں عموماً انسان کو بھگدڑ مشقت اور خجل خواری سے واسطہ رہتا ہے۔ غربت اور مشقت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مشقت ہوتی ہے تو کھانے کی طلب بھی بڑھتی ہے، گاڑی بہت زیادہ حرکت میں رہتی ہے، پیٹرول بھی مانگتی ہے۔ زندگی سے مصنوعی آسائشیں اور آرام رخصت ہوتا ہے تو فطرت کے اصلی تقاضے بیدار ہونے لگتے ہیں۔ میں چھپر ریستوران کے قریب جا پہنچا۔ مالک نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ذرا چونکا۔ یقیناً اسے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہاں اجنبی تھا۔ وہ خاصا باروب سا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ موٹی موٹی مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ کون ہو بھائی اور کیا چاہیے؟ اس نے کھردرے اور نامہربان سے لہجے میں پوچھا۔ کچھ ناشتہ واشتہ چائے وائے مل جائے گی؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے لہجے سے گویا اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی کہ میں واقعی قطعی اجنبی تھا۔ ضرور مل جائے گی، ابھی تو میں صرف اپنے لیے بنا رہا تھا، تمہارے لیے بھی بنا دوں گا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر میرا سرتاپا جائزہ لیا۔ عام طور پر ہوٹلوں اور ریستورانوں والے کسی مفلوق الحال گاہک سے بھی پیشگی یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، لیکن اسے میری ظاہری حالت دیکھ کر شاید کچھ شبہ گزرا تھا۔ اس نے اپنے شبے کی تصدیق کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ پیسے ویسے بھی ہیں جیب میں؟ اس نے پوچھا۔ میری مفلسی کا عکس میرے چہرے پر بھی آ گیا تھا۔
نہیں پیسے تو نہیں ہیں، میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ ہاتھو کے دیے ہوئے 2 روپے میں واقعی خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر کیا یتیم خانہ سمجھ کر ادھر آ گیا ہے؟ چھپر ریستوران کے مالک کا لہجہ یک لخت ہی پہلے سے کئی گنا زیادہ کھردرا ہو گیا۔ اس نے قدرے فخریہ انداز میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ اڑے یہ ہوٹل ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کہ سب حالی موالی منہ اٹھا کر ادھر آ جاتے ہیں۔ مفت خورے میرے پاس دن میں بہت آتے ہیں، اگر میں سب کو مفت کھانا کھلانے لگوں تو میرا ہوٹل تو 4 دن میں نیلام ہو جائے گا۔